لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین اور ناظرات، طلاب و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکر گزار برادر محمد الاسلام والمسلمین مولانا سید یاسین حسین آبدی صاحب اور حوض علمی امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام اساتذہ کا کہ انہوں نے حقیر کو دوبارہ سے موقع فراہم فرمایا کہ میں دوبارہ سے آپ حضرات کے درمیان آ سکوں اور کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے اخلاقی نکات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آج کی گفتگو کا آغاز بھی میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ پانی اور پانی میں جلدی ٹوٹتا کون ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ حباب ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. پانی کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حباب اور ببل جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹوٹ جاتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا آپ مجھے یہ بتائیے، جو آپ نے مجھے بتایا کہ حباب ٹوٹ جاتا ہے، یہ حباب کو توڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حباب اور ببل ٹوٹ جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے جواب دے کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جو حباب کو توڑتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا یہ جواب دے کہ سورج کی وجہ سے حباب ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے تیسرا آدمی یہ جواب دے کہ سردی کی وجہ سے حباب ٹوٹتا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہمیں یہ جواب دے کہ حباب ٹوٹتا ہے گرمی کی وجہ سے. جیسے جیسے گرمی اس کے قریب ہوتی جاتی ہے وہ گرمی کو برداشت نہیں کرتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. ظاہری طور پر اس ایک سوال کی 3-4 جوابات ہمیں ملے. کسی نے بتایا کہ حباب ٹوٹتا ہے تو ہوا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، کسی نے کہا حباب ٹوٹتا ہے سورج کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، کسی نے بتایا حباب ٹوٹتا ہے تو سردی کی وجہ سے، اور کسی نے بتایا کہ حباب اگر ٹوٹتا ہے تو وہ گرمی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. لیکن تھوڑا ہم دقت سے کام لیں اور اصلی چیز تک پہنچنا چاہیں، اگر ہم دقت کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حباب جو یہ ببل ہے جو ٹوٹ رہا ہے، نہ یہ سردی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، نہ گرمی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، نہ ہوا کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، نہ سورج کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. بلکہ حباب اگر ٹوٹ رہا ہے، اپنے وجود کو کھو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حباب کے اندر موجود ہوا کی وجہ سے حباب اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے. ہم انسانوں کی مثال بھی حباب کی مثال ہے. انسان کبھی اپنی زندگی میں ناکامیابی حاصل کرتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ مجھے میرے دوست نے توڑا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں نے توڑا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے میرے ماحول نے توڑا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کبھی میری جو ہے فائنانشیل پرابلمز نے توڑا ہے. اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو جس طرح سے حباب کو توڑنے والا اس کے اندر کی چیز تھی، بالکل اسی طرح سے اگر انسان ناکام ہوتا ہے، انسان ٹوٹتا ہے، تو وہ ظاہری طور پر فارمل طور پر دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن حقیقت میں دقت کے ساتھ دیکھا جائے
تو انسان اگر ناکام ہوتا ہے تو اس میں ظاہری عناصر کا زیادہ رول نہیں ہے، بلکہ انسان اگر ٹوٹتا ہے تو وہ اسے توڑنے والی اسی کے اندر رہنے والی چیز ہے جسے انسان کا نفس کہا جاتا ہے۔ انسان اگر ناکام ہوتا ہے تو اس میں قصور اس کے نفس کا ہے۔ اب جب میں نے یہ کہا کہ نفس انسان کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ نفس کوئی بری چیز ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، نہیں، بلکہ خود لفظ نفس جو ہے نفیس سے جو ہے لیا گیا ہے، یعنی نفس ایک پریشیس چیز کا نام ہے، لیکن انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نفس کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے۔ نہیں، پھر میں بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آگ صحیح چیز ہے یا آگ بری چیز ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ آگ نہ اچھی چیز ہے، آگ نہ بری چیز ہے، اس سے کنٹرول کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس کا استعمال جو ہے کیسے کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں بتائے گا کہ آگ صحیح چیز ہے یا آگ بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر آگ نیچے لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر برتن رکھا جائے تو آگ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے کھانے کو تیار کر رہی ہے۔ نہیں، برتن کو نیچے رکھ دیا جائے اور آگ جو ہے برتن کے اندر لگا دی جائے تو پھر وہی آگ جو ہمیں فائدہ دینے والی آگ تھی، اب وہی آگ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، وہ ہمارے کھانے کو برباد کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کا نفس بری چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ نفس کو کہاں پر رکھنا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا تو پھر یہی نفس انسان ہوگا جو انسان کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نفس کی مانیں یا نفس کو اپنی بات منوائیں۔ مثال کے طور پر دریا میں امواج، لہریں جو ہے آتی ہیں، انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے موجوں پر سوار ہونا ہے یا موجوں کو کیا کرنا ہے، موج پر مجھے بیٹھنا ہے یا موج میرے اوپر بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم موج پر سوار ہوئے تو پھر ہمیں اچھی طرح سے پتا ہوگا ہم جس طرف چاہیں موج کو اس طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ موج اپنے اوپر ہمیں سوار کر لے تو پھر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، موج جس جگہ بھی لے کر جائے گی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جانا ہوگا۔ بالکل یہی مثال انسان کے نفس کی مثال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نفس کو اپنے اختیار میں رکھے، نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، تاکہ اسی نفس کے ذریعے سے انسان بلند مقامات کو حاصل کر سکے۔ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کو بھول جاتا ہے اور زیادہ انسان کو یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ معاشرہ جس رنگ میں رکھ گیا ہے، معاشرہ جس طرف ہمیں لے جا رہا ہے، جس چیز کا ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اگر میں زمانے کے ٹرینڈ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زمانے سے پیچھے رہ جاؤں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ زمانے میں جو چیزیں مشہور ہو گئی ہوں، جس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو فالو ہم بھی کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز عام ہو چکی ہے، جو چیز پاپولر ہو چکی ہے وہ صحیح بھی ہو۔ نہیں، میں بات کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت کا سہارا لوں گا، پھر انشاءاللہ اپنے کچھ پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک داستان ملتی ہے کہ ایک جگہ پر کچھ لومڑیوں جو ہے، بہت ساری لومڑیاں تھیں، وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک دن لومڑی یہ باؤنڈری کو پار کر کے اندر آنا چاہتی ہے۔ جب وہ باؤنڈری پار کر رہی تھی تو اس کی دم باؤنڈری میں لگے ہوئے وائر سے الجھ جاتی۔ اب یہ بھی اپنے آپ کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ جب ڈور لگاتی ہے تو لومڑی کیا دیکھتی ہے کہ اس کی دم جدا ہو گئی۔ اب لومڑی نے سوچا کہ میں کٹی ہوئی دم لے کر اگر اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم سب کے پاس دم ہے لیکن یہ لومڑی کے پاس دم نہیں ہے۔ لومڑی نے سوچا کہ اگر مجھے اپنی عزت کو بچانا ہے، کیونکہ میرے پاس تو دم نہیں ہے اور دم آ بھی نہیں سکتی، لہذا اس نے ایک پلان کیا، کہا کہ اگر میرے پاس دم نہیں ہے تو میں اسی چیز کا ٹرینڈ بنا دوں گی اور سب کو اس بات پہ مجبور کروں گی کہ وہ اپنی اپنی دموں کو کاٹ لیں۔
یہ لومڑی اپنے قوم کے پاس جاتی ہے. جیسے یہ ان کے قریب جا رہی تھی، ایک لومڑی اس کے قریب آتی ہے، پوچھتی ہے کہ جب تو گئی تھی تو تیرے جسم پر، تیرے باڈی پر تیل تھا، دم تھی، اب تو واپس آئی ہے تو دم نہیں ہے، بڑی عجیب لگ رہی ہے. وہ ہنسنے لگی. تو یہ لومڑی اس لومڑی سے کہتی ہے کہ ارے بیوقوف، میں نے اپنی دم کھوئی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی تیل کو، اپنی دم کو جان بوجھ کر کٹوایا. دوسری لومڑی نے پوچھا کہ آخر تم نے اپنی تیل کو، اپنی دم کو جان بوجھ کر کیوں کٹوایا؟ تو یہ لومڑی کہتی ہے کہ میں نے اس لیے اپنی دم کو، اپنی تیل کو جان بوجھ کر کٹوایا کیونکہ مجھے اس راز کا پتا چل گیا ہے کہ اگر لومڑی اپنی دم کو کٹواتی ہے تو اسے یہ پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں پر اڑ سکتی ہے. اس لومڑی نے کہا اگر تو بھی چاہتی ہے کہ آسمانوں میں پرواز کرے تو جاؤ، جا کر فلاں جگہ پر باؤنڈری ہے، اپنی دم کو پھنساؤ اور اپنی دم کو کٹوا کر آؤ. اب یہ لومڑی اس لومڑی کے بات پہ یقین کر لیتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے، اپنے دم کو کٹوا لیتی ہے. اب اڑنا چاہتی ہے، اڑنے کا کوئی نام نہیں ہے. واپس اس لومڑی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے چیٹ کیا، تم نے تو کہا تھا کہ اگر ہماری دم کٹ جائے تو ہمارے اندر یہ پاور آ جائے گی کہ ہم آسمان میں اٹھ سکیں گے. میں نے تیری بات مان کر اپنی دم کو تو کٹوا لیا، لیکن ابھی میرے اندر کوئی پاور نہیں ہے. پہلی والی لومڑی کہتی ہے کہ یہیں پر بات کو ختم کر دے، چلو ہم دو مل کر تیسرے کو گمراہ کرتے ہیں. اگر تمہاری بات سامنے آ گئی تو دوسری لومڑیاں تمہیں بیوقوف کہیں. اب یہ دو ملتے ہیں، تیسرے کو بہکاتے ہیں، تین ملتے ہیں، چوتھے کو بہکاتے ہیں، اور اسی طرح سے لومڑیوں کا پورا جھنڈ بہکتا گیا. اور حالت یہ ہو گئی کہ اگر کسی لومڑی کے جسم پر دم کو دیکھا جاتا تو لومڑیاں ہنستی. کیوں؟ کیونکہ اب دم کٹائے جانے کا فیشن بن گیا تھا. بالکل اسی طرح سے ہمارا معاشرہ ہے. دیکھیں بہت سارے غلط رسم و رواج، مثال کے طور پر اگر آج کل ہمارے یوتھ اگر بال لمبے نہ رکھیں، بالوں میں ایک نشان نہ بنائے، جین جو ہے پھٹی ہوئی نہ پہنے، تو دوسرا نوجوان شرماتا ہے. کیوں شرماتا ہے تو غلط چیز، لیکن اس چیز کا ٹرینڈ بن گیا ہے. اگر وہ غلط چیز کو معلوم ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. دوست اس سے کہیں گے کہ تیرے اندر فیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تیرا تو کوئی اسٹائل نہیں ہے. اس کا دوستوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشکل ہو جائے گا. لہذا غلط چیزیں اگر عام ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط چیزیں صحیح ہیں، آپ غلط چیزوں کو اپنا لیں. نہیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چاہے زمانہ جس طرف بھی جا رہا ہو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کریں. چونکہ دنیا کا کام ہے، دنیا تو کچھ بھی کہے گی. حتیٰ کہ دنیا نے انبیاء الہی کو نہیں چھوڑا. جناب ہود کے بارے میں ملتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس آ کر تبلیغ کر رہے تھے تو حضرت ہود علیہ السلام کا لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے. اور قرآن میں جو ہے یہ بھی ذکر ہوا ہے، قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود تمہیں کیا ہو گیا، زمانہ دوسری طرف چل رہا ہے، تم اپنے آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہو، ہم تو تمہیں دیوانگی میں دیکھ رہے، بے وقوفی میں دیکھ رہے. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے زمانے کے ڈر سے صحیح چیز کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ثابت قدم رہے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام جب صحیح راستے پر تھے، زمانے کا ٹرینڈ کوئی دوسرا تھا، ماحول کوئی دوسرا تھا، اسٹائلز کوئی دوسرے تھے، فیشنز کوئی دوسرے تھے. لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہا ہم تو دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، اے نوح آپ کسی دوسرے راستے پر چل رہے ہیں. قرآن کی آیت میں یہ ذکر ہوا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رہے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھ لیجئے، زمانہ کہتا ہے کہ عورتوں سے رابطہ رکھا جائے، زمانہ تعجب میں ہے کہ تھوڑا بہت گناہ کر لے انہیں پورے محل کی عیش و آشا جو ہے آسائش ملنے والی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو زمانے کے عیش و آسائش کو چھوڑتے ہوئے زندان کو پسند کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پروردگارا میرے نزدیک زلیخا جس کام کے لیے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر زندان ہے. اور لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کام کو دیکھا
تو کئی الزامات حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام تک لگا دیا. قرآن کی آیت ہے قد سرق اخوہ من قبل، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیالے کے ساتھ لوگوں نے دیکھا تو انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بھائی یوسف کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف یوسف ہی چور نہیں ہے بلکہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کو انجام دیا تھا. یا حضرت حابیل علیہ السلام کی داستان لے لیجیے. قابیل نے جب ان کو دھمکی دی، ان کو تھریٹ کیا، کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں اب تمہیں مار دوں گا، تو حضرت حابیل علیہ السلام نے زمانے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مارو گے تو میں بھی تمہارے راستے پر چلوں گا. نہیں، حضرت حابیل علیہ السلام نے یہ میسج جو ہے ہم تک کنوے کیا کہ دیکھو زمانہ جو کر رہا ہے انہیں کر دے دو. لیکن حضرت حابیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ دیکھو اگر قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس کی اصل وجہ مجھے مارنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو تقوی میں ڈھال لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو عمل بھی قبول کرتا ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے. لہذا میرے عزیز طلاب و طالبات، میرے بھائی، میرے بہنوں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زمانہ کس طرف جو ہے جا رہا ہے ہم بھی اسی طرف جو ہے چلے جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. چاہے سارا زمانہ غلط راستے پر چلا جائے، آپ اکیلے بھی صحیح راستے پر چل رہے ہیں پھر بھی آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے نا، آپ نے 12 مجالس میں سنی ہے. پیغمبر اسلام نے حضرت عمار سے یہ کہا تھا کہ اے عمار، اگر سارے لوگ ایک راستے پر چلے جائیں، اگر علی تنہا ایک راستے پر چلے تو وہ راستہ اختیار کرو کہ جس راستے پر علی چل رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ مولا کائنات کو پتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنے میں کامیابی نہیں ہے بلکہ جو بہتر ہے، جو صحیح ہے، جو کریکٹ ہے، اگر ہم اس راستے پر چلے گے تو اس راستے میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، لیکن ہم لاکھ صحیح راستے پر ہیں لیکن لوگ ہمارے اندر طرح طرح کے عیبوں کو نکالتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ کو لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ ہاتھ سیدھے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھیں. زمانہ کیا کہہ رہا ہے اس کی آپ کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ہم غلط راستے پر ہیں، زمانہ ہمیں غلط کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں، کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، دوسرے لوگ ہم کو غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بات کو سمجھانے کے لیے پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا دوں گا. دیکھیں مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے ٹائر جو ہے بالکل صحیح سلامت ہیں، لیکن سامنے والی ایک ایسی گاڑی ہے کہ جس کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. وہ اپنے خراب شدہ پنکچر شدہ ٹائر کو نہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ انسان آپ سے یہ کہے کہ بھیا آپ کی جو ٹائر میں ہوا کم ہے، تو آپ کیا اسے لڑنے لگیں گے؟ آپ کیا اس سے یہ کہیں گے کہ پہلے تو اپنے ٹائر کو دیکھ، میرے ٹائر سے خراب تیرا ٹائر ہے، میرے ٹائر میں تو صرف ہوا نکلی ہوئی ہے، تیرا ٹائر پورے کا پورا خراب ہو چکا ہے؟ نہیں، گرچہ آپ کا ٹائر صحیح بھی ہو تو آپ اس سے جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، تشکر کریں گے، تھینکس کریں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جو بات اس نے بتائی ہے وہ میرے بھلائی کے لیے. اگر ٹائر میں واقعا ہوا کم ہے تو میں ہوا بھروا لوں، تب بھی میرا فائدہ ہے. اگر ہوا صحیح ہے اس نے کہہ دیا ہے تو تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی ہمیں ہمارے عیب کو بتا رہا ہے، کوئی ہمارا کریکشن کرنا چاہ رہا ہے، تو یہی چیز ہمیں یہاں پر بھی مراعات کرنی چاہیے. اگر واقعاً وہ عیب ہمارے اندر ہے تو ہم اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، فائدہ ہمارا ہی ہے. اگر وہ عیب ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر نقصان عیب بولنے والے کا ہے. آپ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے سعدی نے یہ کہا کہ مجھے وہ شخص بہت ہی زیادہ پسند ہے جو میرے عیبوں کو مجھ تک آ کر بتاتا ہے. اور دوسری ایک حدیث میں مولائے متقیان نے بھی یہ ارشاد فرمایا، من آبا عیبا، جو لوگوں کے عیب کو بتائے گا، در حقیقت وہ لوگوں کے عیب کو نہیں بتا رہا ہے
بلکہ اپنے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. دیکھیں کوئی آ کر ہمارے کوئی عیب کو بتائے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے دو مقصد، دو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. پہلا ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے کہ عیب بتانے والا ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں کمال تک لے جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے اور اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی عیب وہ ہمارے اندر دیکھے، لہذا وہ ہمیں ہمارے عیبوں کو بتا کر ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کمال تک پہنچانا چاہ رہا ہے. یہ پہلا مقصد ہو سکتا ہے. اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے آپ کے عیبوں کو بیان کر رہا ہے تو اس کا پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کمال تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کمال تک پہنچانا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ ہماری تخریب کرنا چاہ رہا ہے، ہماری تخریب کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں برا بنانا چاہ رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے چھٹے امام نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی دوسروں کی تحقیر کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیب کو اسے بتائے گا تو خداوند عالم اس کی تحقیر کرے گا، خداوند عالم اسے ذلیل کرے گا. دیکھیں اگر کوئی ایکشن کرتا ہے تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں ایک بال اٹھاؤں اور دیوار پہ ماروں تو دیوار پار کر کے دیوار جو ہے بال دوسری طرف نہیں جائے گا بلکہ میرے ہی طرف واپس پلٹ کر آئے گا. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نقصان ہوگا تو عیب بتانے والے کا نقصان ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمیں عیب بتائے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی ایسا عیب بتائے جو ہمارے اندر پایا نہیں جاتا ہے تو پھر ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ نقصان میں عیب بتانے والا شخص ہی جا رہا ہے. نہیں، میں یہاں پھر ایک مثال کا جو ہے سہارا دوں گا بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے اگر میرے ہاتھ میں پیاز ہے، اگر کوئی آ کر پیاز کو پیاز کہے اور یہ کہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو پیاز اور آنین ہے اس سے بدبو آ رہی ہے تو مجھے غصہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آنین ہے اور آنین کے اندر سے بدبو آتی ہے. اگر میرے ہاتھ میں مشک ہے، کوئی پرفیوم کا باٹل ہے، خوشبودار ہے، اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ تمہارے پرفیوم کی باٹل میں بدبو آ رہی ہے تب بھی مجھے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ خوشبودار چیز ہے، اس سے کسی طرح کی بدبو نہیں آ رہی ہے. لہذا اگر کوئی عیبوں کو آ کر بتاتا رہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا وہ پازیٹیو بتاتا ہے یا وہ نیگیٹو بتاتا ہے، یا وہ ہماری اصلاح کے لیے بتاتا ہے یا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے جو ہے بتاتا ہے. اگر ذلیل کرنے کے لیے بتا رہا ہے تو اس کا نقصان ہمیں تو ہونے والا نہیں، اس کے کہنے سے وہ عیب میرے اندر آنے والا نہیں ہے، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. ہاں اگر کوئی پازیٹیو کے لیے، ہمارے اچھائی کے لیے آ کر ہمارے عیبوں کو بتاتا ہے تو اس کا الٹا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میرے کپڑوں پر ابھی آگ لگ جائے اور میں اس سے بے خبر رہوں، اور اگر کوئی دوسرا انسان آ کر میرے کپڑوں سے آگ کو بجھائے، دیکھیں میرا فائدہ بھی ہو رہا ہے، میں جلنے سے بھی بچ رہا ہوں، اور وہ انسان آگ بجھا رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو رہے ہیں. تو لہذا ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ہوتا بھی ایسے ہی، بسا اوقات ہمارے اندر بہت سارے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہماری جو ہے مثال انسان کی مثال ہے جو کسی دیوار پر، کسی بلندی پر کھڑا ہو کر بورڈ کو فٹ کر رہا. مثال کے طور پر میں اگر دیوار کے قریب جاؤں اور اگر کوئی فوٹو فریم لے کر دیوار پہ لگانا چاہوں تو وہ صحیح بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا چلے گا. میرے نظروں کو ایسا لگے گا کہ میں جو بچھا رہا ہوں وہ بالکل صحیح بچھا رہا ہوں. اسی لیے فوٹو لگانے والا کیا کرتا ہے، تھوڑی دور پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب تم بتاؤ فوٹو صحیح لگی ہے یا نہیں لگی ہے. کیونکہ جو چیزوں سے جتنا قریب ہوتا ہے اسے اس کے ڈیفیکٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے. جو جتنی دور سے چیزوں کو دیکھتا ہے دور سے وہ بتا سکتا ہے کہ کس کے اندر کون سا ڈیفیکٹ موجود ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کے نفس سے سب سے قریب خود وہ انسان ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کیا کیا ڈیفیکٹ، کیا کیا عیوب پائے جاتے ہیں. لہذا اگر دور والا، باہر سے دیکھنے والا آ کر ہمیں کوئی اپنے عیب کو بتا رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا شکریہ بھی کریں اور ہم ان عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس میں سامنے والے کا فائدہ نہیں ہے،
بلکہ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بہترین دوست، میرا بہترین فرینڈ وہ ہے جو آ کر میرے سامنے میرے ڈیفیکٹس اور میرے عیوب کو بیان کرے۔ اور دوسری حدیث میں چھٹے امام سے یہ بھی نقل ہوا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مومن اپنے بھائی کے سامنے جائے، جا کر اس کے عیبوں کو بیان کرے۔ لیکن جب عیب بیان کرنے لگے تو روایت میں کیا کہا؟ المؤمن مرآت المؤمن، مومن کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، لہذا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آئینہ جیسے پوری امانت داری کے ساتھ ہمارے عیبوں کو اور ہماری اچھائیوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب مومن کے پاس جائیں تو پہلے اس کے اچھائیوں کو بتائیں، اچھائیوں کے ساتھ ساتھ 6-7 اس کی اچھائیاں بیان کر کے اگر درمیان میں ایک اس کے عیب کو بھی جو ہے بیان کریں گے تو ہر انسان ضرور اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا اور اپنے اس عیب کو بھی دور کرے گا۔ عیب کو کیوں دور کرے گا؟ چونکہ اگر عیوب انسان کے اندر ہوں گے تو یہی عیوب انسان کو توڑ دیں گے، انسان کی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ لہذا روایت میں تاکید کی گئی ہے کہ مومن پانی کی طرح ہے، ہمیں اپنے آپ کے سارے عیوب کو دور کرنا ہے تاکہ ہمارا وجود پانی کے مانند جو ہے بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عیوب ہمارے اندر ہو، ہمیں پتہ نہ چلے اور ایک دن حباب کی طرح ہم اپنی زندگی کو کھو دیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب کے نفس کا تذکرہ کریں اور انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Buddy.